آج کل نیٹ فلکس کے اوپر ایک نئی ویب سیریز ہیرا منڈی کے نام سے بڑی مشہور ہو رہی ہے، اور میں بھی کافی دنوں سے سن رہا تھا کہ یہ ویب سیریز کیا ہے لیکن پھر میں نے اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ کس بارے میں ہے۔ تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ایک معروف بازار جیسے ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، آج بھی اس کی کوئی جو باقی ماندہ شکل ہے وہ لاہور میں موجود ہے۔ اور یہ جو ویب سیریز میں نے جو تھوڑی سی دیکھی ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی ایک علم و دانش کا بہت بڑا مرکز تھا جو حالات کی نظر ہو گیا۔ یہ تو ایسا مرکز تھا جہاں پہ ہمارے نواب، ہمارے جو امیر کبیر لوگ تھے، ہمارے بادشاہ تھے، وہ لوگ اپنی اولادوں کو یہاں پر تہذیب سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تہذیب کے یہ مرکز جو ہیں، تہذیب کے یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں اور یہ جو علاقے ہیں یہ بربادی اور تباہی کا شکار ہو گئے؟ تھوڑا سا مجھے وہاں پہ جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا، وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے رہائشی جو ہیں وہ انگریز کے خلاف جد و جہد میں بھی شامل تھے، اور کہیں پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس دور میں ہمارے علاقے کے نواب اور امیر کبیر طاقتور لوگ جب انگریز کی گود میں بیٹھ کے اپنے اپنے تحفظ، اپنے اپنے جو ان کے مفادات ہیں ان کا تحفظ کر رہے تھے، اس وقت یہی بازار میں بیٹھی ہوئے کچھ ایسے کردار جن کو ہم آج اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے بڑی حیرت کی کیا بات ہے؟ لیکن اس سے بڑی جو دکھ کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم تک حقائق پہنچنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں؟ جب ہماری تہذیب کو مٹایا جا رہا ہوتا ہے، جب ہمارا دشمن ہماری تہذیب کو برباد کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارے دانشور کہاں جاتے ہیں؟ اس وقت ہمارے جو فکر کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی تہذیب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس وقت وہ اپنے لب کیوں سی لیتے ہیں؟ اس وقت بات کیوں نہیں کر سکتے جب آپ کی تہذیب برباد ہو گئی، جب آپ کے پلے ککھ نہیں بچا؟ پھر دہائیوں بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز تھی، یہ لوگ تو بڑے پاک صاف لوگ تھے، یہ تو بڑے مہذب لوگ تھے، یہ تو ہمیں فن سکھاتے تھے، یہ تو ہمیں زبان سکھاتے تھے، یہ تو ہماری تہذیب کے اصل وارث تھے جنہوں نے ہماری تہذیب کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو بھائی جان آپ اس وقت کیوں خاموش رہے؟ آج دہائیوں کے بعد آپ کو یاد آیا کہ جی ہیرا منڈی کا جو تہذیبی ورثہ ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے ریجن کی عوام کے لیے کتنا اہمیت کا حامل تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہوتے ہیں اس دور میں ہم لوگ خاموش رہتے ہیں، اس دور میں ہم خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اس دور میں ہم کمپرومائز کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم لوگ سچ نہیں بول سکتے، ہم لوگ جو حقیقت بات ہے وہ کر نہیں سکتے۔ جیسے لگتا یہ ہے کہ یہ ویب سیریز کا تھوڑا جو حصہ میں نے اس کو دیکھ کے، جیسے میں نے پہلے کہا، لگتا یہ ہے کہ اس دور میں یہ ایک مرکز تھا جو انگریز کے سامنے، کچھ کردار انگریز کے سامنے کھڑے ہو گئے، ورنہ ہمارے امیر کبیر لوگ جو ہیں اپنے مفادات کو بچاتے ہوئے ہم انگریزوں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کہیں سے مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے پڑھ کے، اب مجھے ریفرنس تو صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ اس کلچر جو ہمارے ہاں یہ رائج کلچر تھا، جو کھلا ڈلا کلچر تھا ہمارے ہاں، تہذیب جس کو کہتے ہیں، تہذیب کا کلچر تھا، اس کے خلاف تحریک چلانے والے بھی انگریز تھے۔ یعنی ہمارے جو ریجن کے لوگ تھے وہ اس ہیرا منڈی جیسے علاقوں کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی اس کو تہذیب کا گہوارہ سمجھتے تھے۔ لیکن یہ انگریز تھا جس نے آ کے ہمیں بتایا، جو ہمارے اوپر آ کے حاکم ہوا، اس نے بتایا کہ آپ کی تو ویلیوز بڑی خراب ہیں، آپ کی تہذیب تو بہت بری ہے، آپ کی تہذیب تو آپ کے مذہب سے میل نہیں کھاتی، آپ کا مذہب کچھ کہتا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ آ کے ہماری تربیت کی، ہماری آنکھیں کھولی کہ بابا یہ تو جسے آپ تہذیب کا مرکز کہتے ہیں یہ تو آپ کے مذہب کے خلاف ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ آہستہ آہستہ ہماری تہذیب کو مٹایا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے اس تہذیب کے گہوارے سے جو ہے وہ ہم نے نفرت کرنا شروع کی،
اور پھر اس کو ہم نے اس علاقے کو، اس کے مکینوں کو توڑ کے پورے لاہور شہر میں جو ہے ادھر ادھر پھیلا دیا۔ اور جو لوگ تہذیب کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو تہذیب کے رکھوالے ہوا کرتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جو ہے وہ ادھر ادھر بٹ کر رہنے لگے، اور آپ کا تہذیب کا گہوارہ جو ہے وہ برباد ہو کر رہ گیا۔ اور ایسا برباد ہوا کہ وہاں کوئی شخص، کوئی نام نہاد عزت والا وہاں پہ جاتے ہوئے، وہاں سے گزرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اس علاقے کے نام کو بھی ایسی برکت ملی، ایسی برکت ملی کہ آپ اس کو دہرا نہیں سکتے۔ وہ ایک عام شخص کے لیے گالی بن کے رہ گیا۔ تو جو لوگ، جو معاشرہ، جو قومیں اپنی تہذیب کی رکھوالی نہیں کر سکتی، جو قومیں اپنے تہذیب کی حفاظت نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے ان آباء و اجداد کو اپنا ماننے سے بھی انکار کر سکتے ہیں جن لوگوں نے اس تہذیب کی بنیاد ڈالی ہوتی ہے۔ یہ ہیرا منڈی، جس کو آپ جو ڈائمنڈ سٹی کہتے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی سکھ شہزادے کے نام پہ، جس کا نام ہیرا تھا، وہاں پہ اس نے کوئی گندم کی تجارت کے لیے یہ شہر جو ہے وہ شروع کیا، اور پھر وہاں پر مختلف علاقوں سے جو ہے وہ خواتین جو علم و ادب میں اور آرٹ کے، وہ گانا ہے یا وہ رقص ہے، اس کی بڑی بڑی جو شخصیات تھی، ان کو لا کے پورے علاقے سے وہاں پہ لا کے جمع کیا گیا، پھر اس کو علم و دانش کا مرکز قرار دیا گیا۔ تو آج ہم اپنے ہی آباء و اجداد، اپنے ہی ہمارے جو بادشاہ، ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو فاتحین تھے، ان کے اعمال کے ہم وارث نہیں بنتے، اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ، میں نے تو کہیں بلکہ پڑھا کہ یہ کنجر بھی کسی قوم کا نام تھا جو آج گالی بن گیا۔ یہ ہیرا منڈی ایک گندم کا بازار تھا جو گالی بن گیا۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ آج بھی آپ کو لگے گا کہ بہت ساری فکری ہیرا منڈیاں آپ ان کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ موجودہ جو قہر ہے وہ ان کے اوپر ٹوٹ رہا ہے، اور مفکرین خاموش ہیں۔ اور وہ مفکرین جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب بستر مرگ پہ پڑے ہوں گے، تو وہ اٹھیں گے اور جاگیں گے کہ 2 دہائیاں پہلے، 4 دہائیاں پہلے یہ ناانصافی ہوئی تھی، یہ ظلم ہوا تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے لب سلے ہوئے تھے، ہم کیا کریں کہ ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم پریشان تھے، ہم ڈر گئے تھے۔ اور پھر کوئی ویب سیریز بنے گی، اور پھر آپ اپنی ثقافت کا رونا روئیں گے، آپ اپنے آباء و اجداد کا ماتم کریں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کتنے عظیم لوگ تھے۔